اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے صحبت صالحین۔ آج ہمارا موضوع ہے، کل ہم نے ذکر صالحین کے حوالے سے بات کی، مقام صالحیت کے حوالے سے اور صالحیت کی حقیقت جو ہے اس حوالے سے جاننے کی کوشش بہت اچھا انداز میں کل ہمارے دونوں اسکالرز نے گفتگو فرمائی۔ اور سورۃ الشعراء میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، آپ دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طرح اہل اللہ نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے۔ ہم نے اگر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ اسی طرح اور بھی اقوال مل جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی، یعنی کہ صحبت ہی بنیادی طور پر نیک صحبت جو ہے وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت جو ہے انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر منحصر ہے کہ ہم کیسی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ بھی فرما دیا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ آپ بہتر ہو جائیں بہتر لوگوں کے ساتھ۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم جب اپنی گیدرنگ بناتے ہیں تو پرتعیش جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال و افعال میں اچھائی نہیں ہوتی بلکہ برائی ہوتی ہے، بلکہ دنیاوی وہ تمام خرافات ہوتی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ان سے رہو و رسم ہو، ان کی کچھ تفریح طبع میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور ہم بھی اس میں شامل ہو، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انسانی کردار میں خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات کی اور احکامات کی بات سامنے رکھتے ہیں، اقوال صالحین سامنے رکھتے ہیں، تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ صحبت صالحین جو ہے بنیادی طور پر وہی ہم میں اچھائیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے، میرے دوسرے مہمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، وہ سب چونکہ قرآن و سنت کے حوالے سے بات ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صحبت کے، صالحین کی صحبت کے جو فوائد ہیں اضروع قرآن و حدیث اگر وہ پہلے سامنے آ جائیں تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا مزید سوالات قائم کرنا اور اس کی مزید جہتوں کو واضح کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی۔ بات یہ ہے کہ یہ امر، یہ بات بالکل مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ کسی شخص کو، کسی آدمی کو، کسی انسان کو جیسی صحبت اور تربیت ملتی ہے، جیسا اسے ماحول ملتا ہے، اس کی طبیعت میں، یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے کردار میں ویسے ہی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اچھے ماحول میں اور ایک آئیڈیل سوسائٹی میں پروان چڑھنے والی جو نسل ہوتی ہے اس کی طبیعت میں بھی اعلیٰ خوبیاں ہوتی ہیں، اعلیٰ اوصاف ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو ایک پسماندہ اور اخلاق سے گری ہوئی جو ہے کسی کو اگر تربیت ملے، صحبت ملے، تو اس نسل میں وہی چیزیں، یعنی یوں سمجھ دیں کہ وہ نسل ہمیں انسیولائزڈ نظر آتی ہے کہ غیر مہذب ہے، غیر مہذب، اس میں وہ نکھار نظر نہیں آتا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو بالکل طے ہے۔ اب قرآن کریم کی طرف آ جائیں اور احادیث کریمہ کی طرف آ جائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان کی احادیث سے پہلے میں قرآن کی چند آیات عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ ایک تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا بننا چاہتے ہو تو ان کی صحبت میں رہو، تم بھی سچے ہو جاؤ گے۔ کیا بات۔ دوسرے مقام پر سورہ کہف میں فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا کہ اے شخص اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لے جو صبح و شام ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی آیت کے اگلے اس میں فرمایا کہ ان کی اطاعت نہ کرنا کہ جن کے دل
ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ صحبت کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ ایک کتا جس کی یعنی جانور ہے کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر اس کے یعنی گیلا ہو اور آپ کے ساتھ لگ جائے تو پاک کرنے کا حکم ہے, لیکن وہی کتا جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے کہ نہ میں شور کروں گا نہ میں بھونکوں گا, آپ بالکل بے فکر ہو جائے, آپ کی حفاظت کروں گا, جب ان کی صحبت میں گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کتے کا ذکر قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما کر کیا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان کا کتا بھی اپنے بازو بچھائے ان کی حفاظت کر رہا ہے. اور اس اچھی صحبت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, لیکن کیا عرض کر رہے ہیں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, کہ مجھے مسلمان اٹھانا اور صالحین کے ساتھ کرنا. ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, کیا عرض کر رہے ہیں کہ الحقنی بالصالحین, کہ مجھے صالحین کے ساتھ اٹھا. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, کہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمانا. یعنی یہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کی بخشش پکی ہے, ان کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے. لیکن تعلیم کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی صحبت مانگنا, بری صحبت سے بچنا. اور کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ, کہ کوئی بھی شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اور فرمایا کہ تمہیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے نا, اس سے نہ دیکھو, اس نے جس سے دوستی کی ہے اسے دیکھو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا ہے. اور یہاں پر یہ بات عرض کروں گا, بڑی مشہور حدیث ہے کہ مثل الجلیس الصالح کحامل المسک, یعنی جو بہترین جلیس ہے نا, فرمایا کہ وہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے. تو کچھ کر نہ کر اس کے پاس سے ہو آ, تجھے عطر کی خوشبو آئے گی. تو کچھ کر نہ کر, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جا, ہو کر آ جا, اللہ رب العالمین تجھ میں نیکیوں کی خوشبو پیدا فرما دے گا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو برا جلیس ہے نا, فرمایا کہ وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے. تو کچھ کر نہ کر, سفید کپڑے پہن کر جائے گا, کالے ہو جائیں گے, چیختا رہے میں نے کچھ نہیں کیا تھا, لیکن تو وہاں گیا کیوں؟ تجھے وہاں جانا نہیں چاہیے تھا. تو بری صحبت میں جانے سے بندہ کچھ کرے نہ کرے, ویسے ہی اس کی نحوستیں, اس کے اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا کہ مارے بد بہتر از یار بد. فرماتے ہیں کہ سانپ جو ہے نا, سانپ یہ برے دوست سے زیادہ بہتر ہے. اور آگے چل کر فرماتے ہیں, کہتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے, ریزن ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ سانپ ڈسے گا تو تیری جان لے جائے گا, لیکن یار جب بری صحبت کے ساتھ تجھے ڈسے گا تیرا ایمان لے جائے گا. تو یہ بات ہمیں رکھنی چاہیے, اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اچھی صحبت دلوائے, اچھی تربیت دلوائیں, اسی میں فائدہ ہے. اور اسی کے حوالے سے زیادہ تر غفلت پائی جاتی ہے ہمارے یہاں فی زمانہ. اگر ہم دیکھیں کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, اور قرآن کریم کی آیات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی, آج ہمارے ہاں اس کو بڑا ماڈرنائز طریقے سے سوچا سمجھا جاتا ہے. بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے, اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, ہمیں پورا اعتماد ہے. آپ کا تو اعتماد ہے, لیکن ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے آپ بے خبر ہیں. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. مفتی صاحب, اچھا جو بیعت رشد ہے, یہ بہت ہی اہم موضوع, اور اس اہم موضوع کا اہم ترین سوال ہے آج کا کہ یہ جو بیعت رشد ہے, یہ جو نظام پیری مریدی ہے, اس میں فرمائیے گا کہ کیا یہ بھی اصلاح و تربیت کا ذریعہ ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائے گا, اور فی زمانہ موجودہ منظرنامہ بھی پیش نظر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بہت زبردست سوال ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے قبلہ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی, ایک حدیث مبارک پیش کی, تو اس حدیث مبارک کے حوالے سے ایک بات کہہ دیتا ہوں, پھر اس طرح بات کروں کہ اس حدیث شریف کو جیسے ہی جو ہے حضرت نے بیان کی, تو جو ہے مجھے یاد ہے عارف کھڑی شریف حضرت محمد بخش صاحب رحمہ اللہ, صوفیاء کرام بزرگان دین ہیں, ان کا کلام قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوتا ہے. تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بات کہتے ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے اس حدیث کی منظر کشی کی ہے, انہوں نے اس کو منظوم انداز میں پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تاراں, سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں, اور برے بندے دی صحبت
یارو جیویں دکان لوہاراں، ہائے 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 کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں. ہائے ہائے، ایسا کہتے ہی ہیں جو ہے ہے، وہ ایسا ہی، بالکل. اچھے آدمی کی صحبت جو ہے چنگاریاں وہ تو ایسی ہے آ جاتی جیسے ہیں عطر ہزاروں. صحیح بیچنے بات. والا ہے، خوشبو کی کیا دکان بات والا ہے کیا کہ اس کے پاس اگر آپ سودا نہیں بھی لیں گے تو کم از کم اس کے عطر سے آپ کے دماغ کو فرحت محسوس مشام ہوگی، جہاں تو معطر ہو جائے گا. ہوگا، آپ کو جو ہے وہ فریش فیل کیا ہوگا. بات، اور کیا جو ہے برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو وہ لوہار کی طرح کہ بھلے آپ جو ہے تو معلوم ہوا عطر والے سے ہو کر آیا ہے، جہاں جائے گا واقعی. تو بھلے کپڑے جو ہے سنبھال کے بیٹھے ہیں لوہار کے پاس، لیکن چنگاریاں پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑیں گی اس کے اوپر. تو یہ صحبت کا واقعی بڑا اثر ہوتا ہے. اب آپ کے اسی سوال کے ساتھ میں بیعت رشد کے حوالے سے اسی کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ کہ جو بیعت ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ بیعت فی نفسہ ہی تھی کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ پہلے صوفیاء کرام جو متقدمین حضرات تھے ان کے ہاں بیعت کا باقاعدہ التزام نہیں تھا، بلکہ اصل کیا تھی؟ یہ صحبت، تعلیم اور تربیت اور تہذیب. اصل یہ تھی. جو متقدمین صوفیاء ہیں ان کے ہاں باقاعدہ بیعت کا جو موجودہ نظام التزام اس طرح نہیں تھا، رسوم نہیں تھی اس طرح، بلکہ وہ باقاعدہ اپنی صحبت میں رکھتے تھے بندے کو، قلب سے اس کے قلب کو روشن کرتے تھے، اور اپنی نگاہ سے بھی اس کے قلب کو روشن کرتے تھے. نگاہ اس کے قلب پر ہوتی تھی، اس کی جیب پر نہیں ہوتی تھی. یعنی اس کے پیسے نہیں نکلواتے تھے، اس پر ریاضت مجاہدہ کرواتے تھے، ذکر الہی کراتے تھے اور اس کی باقاعدہ تربیت کرتے تھے. بعد میں یہ بیعت کا باقاعدہ جو التزام ہے یہ کب سے ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ ان کے دور میں خرقہ پوشی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اور ان کے دور کے بعد پھر آہستہ آہستہ بیعت بھی باقاعدہ شروع ہو گئی. مفتی صاحب بہت کمال انداز میں آپ نے ابتدا کی ہے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑی ہستی دنیا تصوف کی. اس حوالے سے بات کریں گے. مفتی صاحب اپنا جواب ضرور مکمل فرمائیں گے، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. خیر مقدم ہے آپ کا صحبت صالحین آج موضوع ہے، اور موضوع پر بیعت رشد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یعنی کہ جو نظام پیری مریدی ہے اس کا جو آغاز فرما رہے ہیں آپ مفتی صاحب کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور سے. میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرمائیں. جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے دور میں خرقہ پوشی شروع ہوئی، اور ان کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا باقاعدہ التزام کے ساتھ. تو یہ بیعت اور خرقہ پوشی یہ بھی ویسے ثابت ہے، مسنون ہے. خود شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. اچھا بس مختصر اس کو کلیئر کر دیں، جس کا کوئی پیر نہیں ہے تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، کہا جاتا ہے. صحیح ہے، اس کو بھی میں ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں بات کو. پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ دونوں چیزیں ویسے بدعت نہیں ہیں، دونوں چیزوں کی اصل موجود ہے حدیث مبارک سے. سید حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امامہ شریف باندھا تھا اور شملہ چھوڑا تھا. تو اس کو اصل بناتے ہیں صوفیاء کرام خرقہ پوشی کے لیے. چونکہ اس کی اصل موجود ہے تو خرقہ پوشی بھی درست ہے، مسنون ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بقول. اور دوسرا جو ہے بیعت کے لیے بھی کہتے ہیں مختلف مواقع پر سرکار عیسیٰ السلام نے مختلف بیعتیں فرمائی ہیں. یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب چھوٹے سے بچے تھے، نابالغ تھے، ان کو بھی حضور نے باقاعدہ بیعت فرمایا تھا، تو وہ بیعت تبرک تھی. تو یہ بیعتیں بھی جو ہے حدیث سے ثابت ہیں، سرکار عیسیٰ السلام نے کی ہیں. تو یہ بھی مسنون عمل ہے، بدعت نہیں ہے. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. تو یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. لیکن کون پیر؟ اصل میں ایک ہے مرشد عام اور ایک ہے مرشد خاص. مرشد عام ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، پھر ہے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہے ائمہ مجتہدین کا کلام، چاہے وہ ائمہ مجتہدین فقہ کے ہوں چاہے وہ ائمہ مجتہدین تصوف کے ہوں. ان کا کلام جو ہے یہ مرشد عام ہے. تو جس کا کوئی پیر نہیں، یعنی جو ان کے کلام کو نہ مانے تو واقعی اس کا پیر شیطان ہے. جو اللہ کے کلام کو نہ مانے، اللہ کے رسول کے کلام کو نہ مانے، اللہ کے پیاروں کے کلام کو نہ مانے، تو بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ قول ہے ویسے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر کوٹ کرنا درست نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. بائت بستامی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، ان کی طرف منسوب ہے کہ من لا استاد لہ فاستاذ شیطان، کہ جس کا کوئی استاد نہیں تو اس کا استاد جو ہے وہ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان. تو یہ بات ہو گئی اس شیخ کے. اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو تو اس کا پیر شیطان ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو ہم نے روشنی ڈال دی. بیعت رشد کی جو بات ہو رہی تھی اس پر آ جائیں. کہ آپ نے کہا بیعت رشد کا مقصد اصلاح و تربیت ہے یا نہیں. یہ آپ یہ دیکھیں بیعت رشد آئی کس کی جگہ پر. میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ متقدمین کے ہاں تو بیعت کا باقاعدہ التزام نہیں تھا، بلکہ صحبت، تربیت، تہذیب، تعلیم یہ اصل تھی. تو بیعت کو اسی کی جگہ پہ انہوں نے شروع کیا تھا نا، ایک علامت کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اب اپنے برے کام چھوڑ کر پچھلے جو اس کے معاملات اصلاح کی طرف آ رہا ہے. اب یہ دار خلود کی طرف جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کو اس دنیا دنی پہ ترجیح دے کر اس کی بھلائی کے سامان کر رہا ہے. تو اصل میں تو یہ اس کے
کے لیے, تو یہ بغیر تربیت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نام اور علامت اور رسم تو اختیار کر لیں لیکن جو اس کی اصل تھی, جو اس کی روح تھی, آپ اس کو نکال دیں. تو اگر تربیت اور اصلاح کو نکال دیا جائے تو بیعت تو خالی ایک جسم ہے, اس کی روح تو تربیت اور اصلاح تھی. تربیت اور اصلاح نکال دیں تو بیعت جو ہے وہ جسم میں بلا روح ہے, جسد بلا روح ہے, اور جسد بلا روح کی کوئی حیثیت کسی قسم کی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کا مقصد شاید یہ ہے کہ پیر صاحب ہمیں کام آئیں گے, وہ ہمارے ان ایک نگاہ ڈالیں گے اور ہمارے دنیا کے سارے کام اچھے کر دیں گے, حقوق اللہ حقوق العباد سب جو ہے نا وہ بھی پورے ہو کر دنیا کے ہمارے سارے الجھے ہوئے اٹکے ہوئے کام جو ہے وہ سلجھ جائیں گے. دنیا کے اٹکے ہوئے کام سلجھانا یہ پیر کا کام نہیں ہے. آپ کے دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں, یہ سارے سلجھائے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کس لیے پکڑا جاتا ہے؟ پیر پکڑا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا تزکیہ نفس کرے, وہ ہمیں اللہ کے قریب کرے. تو پیر پکڑنا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے, نہ کہ یہ کہ دنیا جس میں پہلے سے غرق ہے اس میں مزید غرق ہونے کے لیے. تو پیر کا مقصد یہ نہیں ہے. تو اس لیے بیعت کا مقصد سمجھیں اور وہیں بیعت ہو کہ جہاں پر باقی تربیت کا اہتمام ہو. جہاں تربیت کا اہتمام نہیں ہے, صرف نذرانوں پہ ہی گزارا چل رہا ہو, تو وہاں وہ بیعت نہیں ہے. بہت اچھی بات. دیکھیں اس میں اصلاح بھی ہو گئی, جواب بھی آ گیا, اصلاح بھی ہو گئی, تربیت بھی ہو گئی. آپ کو ایک لائن آف ڈائریکشن دے دی مفتی صاحب نے کہ بات دراصل یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب, یہ اگر کوئی اللہ کا بندہ, اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ کرتا ہے تو بہت, لیکن وہ لگاتا راہ خدا پر ہی آپ کو اپنی طرف نہیں لگا لیتا کہ جناب بس یہیں سے ہوگا جو کچھ ہوگا. بہر صورت بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیے گا, صالحین کا نظام میں اصلاح و تربیت جو ہے وہ کس انداز کا تھا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا, چونکہ آج ہر شخص مصلح امت نظر آنے کی کوشش کرتا ہے, یا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ جیسے کہ اس وقت وہی اتھارٹی. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بڑی عمدگی سے بیان فرمایا, اور میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ صوفیاء کے نزدیک یا اہل تصوف کے نزدیک جو نظام تربیت ہے نا, اس میں دو چیزیں بڑی میجر ہے. نمبر ایک تزکیہ, نمبر دو تصفیہ. ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہاں پر یہ بات کروں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تزکیہ تصفیہ. قرآن کریم نے خود فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قرآن کریم نے خود نبی علیہ السلام کی جو بعثت کے اہم مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہی بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک صاف ستھرا فرماتا ہے. اور اسی وَيُزَكِّيهِمْ کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع میں اس امت کے صوفیاء نے اور اہل تصوف نے اور شیوخ نے, مشائخ نے اسے ایڈاپٹ کیا ہے, صالحین نے اس کو اختیار کیا ہے. اچھا لفظ تزکیہ پر اگر ہم آئیں تو یہ خود ایک بڑا جامع لفظ ہے, لیکن محققین کے نزدیک جو ہے اس سے تطہیر حاصل ہوتی ہے, ایک عقل کی اور دوسری نفس کی. یعنی تطہیر کہنے میں ایک ہے, لیکن عقل اور نفس جو ہے ان کی تطہیر حاصل ہوتی ہے تزکیہ اور تصفیہ کے ذریعے. یاد رکھیں کہ ہمیشہ زاویہ عمل کو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے زاویہ فکر کو درست کریں. جب زاویہ فکر درست ہوگا تو زاویہ عمل خود بخود درست ہو جائے گا. اور صوفیاء نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ آپ عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں, اپنی فکر کو صحیح کریں, اپنے احساسات کو صحیح کریں, اپنے ادراک کو صحیح کریں. گویا کہ تزکیہ باطن اور صفائے قلب سے پہلے آپ کی جو عقل کی تطہیر ہے, سوچ و فکر کی درستگی ہے, اور یہ اس کا پاک ہونا, اس کی تطہیر ہونا, پاکیزگی ہونا, یہ انتہائی ضروری ہے. آپ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے 40 برس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا, لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں نے عمر کا ایک حصہ میں گزار چکا ہوں. آپ نے اپنے کردار سے ان کے سامنے ظاہر کیا کہ زاویہ فکر کیسے بدلا جاتا ہے اور زاویہ عمل کیسے بدلا جاتا ہے. تو جب آپ نے ان کی فکر درست کی, ان کے عقیدے درست کیے, ان کے خیالات فاسدہ اور ان کے جو افکار تھے انہیں درست کیا, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی صورت میں پھر کیسے مرد مومن اس میدان میں آئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خالص تربیت کے سائے میں وہ کیسے پروان چڑھائے گئے. اسی طریقے سے
خانقاہ میں جب کوئی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے نا تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ والا اس کی فکر کو، اس کے خیالات کو درست کر کے، اسے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کر دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا دے۔ جی اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ یہاں پر خانقاہ کا مطلب یہ ہم نے بڑا عجیب و غریب لے لیا ہے۔ خانقاہ کا مطلب کلیئر کر دیجیے ذرا۔ خانقاہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس وہاں جاؤ کھانا پی کے واپس آ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ خانقاہ کا ایک مطلب یہ بھی کہا ہے کہ عبادت خانہ، عبادت کا گھر، اور یہ بھی ہے کہ دسترخوان جہاں پر لگا کرتا ہے تو خانقاہ یعنی جہاں پر دسترخوان بچھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر خانقاہ کا مقصد صوفیاء کی لغت میں، صوفیاء کے طریقے میں یہ ہے کہ جہاں پر ایک شیخ بیٹھ کر ایک تسلسل کے ساتھ، ایک اطمینان کے ساتھ، ایک سکون کے ساتھ اپنے پاس آنے والوں کو ایسی صحبت دے، ایسے طریقے سکھائے کہ وہ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف متوجہ ہو جائیں، نہ کہ یہ کہ خانقاہ میں آتے بھی رہے جاتے بھی رہے کوئی فائدہ نہ ہوا، تو اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا میں دوسری بات کروں گا کہ خاص طور پر سلسلہ چشت کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، ان کے سلسلے میں خاص چیز یہ ہے، دیکھیں یہاں پر سائنس یہ کہتی ہے عام طور پر، یعنی جہاں پر ہم ڈاکٹریٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نوئنگ یعنی ادراک، پھر فیلنگ احساس، پھر ولنگ عمل، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر یہ ہے کہ جب تک آپ عمل نہیں کرو گے نا، اچھا عمل کیا ثواب ملے گا، برا عمل نہیں کرو گے اس پر پکڑ نہیں ہے، جب تک پکا ارادہ نہ ہو جائے نا۔ حدیث پاک میں اس بات پر شاہد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ عمل بات کی بات ہے، ادراک احساس عمل بات کی بات ہے، اپنے خیالات کو پاکیزہ کر لو، کیا بات ہے، یعنی گمان کو پاک کر لو، اپنے ادراک کو پاکیزہ کر لو۔ فرمایا کہ تم اپنے ادراک کو پاکیزہ کر لو گے، تمہارے خیالات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جڑ جائیں گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جڑ جائیں گے، پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا ادراک، تمہارے خیالات، تمہاری ساری چیزیں پاکیزہ ہو گئیں، خود بخود پاکیزہ اعمال تم سے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جب تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی بات آئے تو اہل اللہ نے کس طرح لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت، ایسا نہیں کہ دنیا سے علیحدہ کر دیا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کے طریقے سکھائے، دنیا میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام کی اتباع کے وہ طریقے سکھائے۔ اور خانقاہ کا جو منظر مفتی صاحب نے پیش فرمایا بہت اچھے انداز میں، آج جو عمومی تصور ہے وہ یہی لیا جاتا ہے، جناب فلاں جگہ جائیں گے لنگر بہت اچھا ہوتا ہے، لنگر کر کے ہم آ جائیں گے۔ خانقاہ کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے، خانقاہ کا تصور یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں ذکر الہی کی طرف آ جائے، حضور سے محبت۔ ایک جملے میں عرض کروں کہ دیکھیں صوفیاء کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، حلیم الطبیعت ہوتے ہیں۔ کوئی اگر روحانی طور پر بھوکا ہے تو اسے بھی سیراب کر کے لے جائے، اور کوئی ویسے بھوکا ہے جسمانی طور پر بھوکا جائے اسے بھی سیراب کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، اور ایک انتہائی اہم سوال ہے اسی موضوع پر میرے پاس، وہ پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے بھی یہ ارشاد فرمایا اور قرآن و حدیث میں بھی یہی ہے کہ تصفیہ اور تزکیہ نفس کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت ہوئی، پھر صالحین جو ہیں انہوں نے بھی یہی کیا، تزکیہ کیا اپنے پاس آنے والوں کا، تو اور ریاضت اور مجاہدات کروائے۔ تو کیا یہ ریاضت اور مجاہدات بھی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بالکل، ریاضت اور مجاہدہ بھی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، روح اور جسم، یہ ایک باڈی ہے اور ایک سول ہے، جسم اور روح کا انسان مجموعہ ہے۔ تو روح جو ہماری ہے انسانوں کی، یہ روح ہے عالم امر کی، قل الروح من امر ربی، یہ عالم امر سے آئی ہے، یہ اس عالم سے اس عالم میں آئی ہے اور آ کر جسم کی قید میں مقید ہو گئی ہے۔ پھر انسان دنیا کے کاموں میں لگ گیا، اللہ کی یاد کو انسان نے بھلا دیا، اب یہ روح وہاں سے دور ہے۔ اب صوفیاء کرام علیہم الرحمہ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ بندہ دوبارہ رب کے قریب ہو، تو جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف دوڑو، تو یہ جو فرار اللہ ہے، یہ صوفیاء کرام وہ چاہتے ہیں کہ بندے جو ہے اللہ کی طرف دوڑیں، یعنی دوبارہ انسان کی روح جو ہے وہ اللہ کا وصل حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے وضع کیا ہے وہ طریقہ کار ہے ریاضت اور مجاہدہ، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطرات سے، وساوس سے ہر وقت گھرا ہوا ہے، اس کے دماغ کے اندر بھی مختلف خیالات ہیں اور اعمال بھی اس کے مختلف ہیں،
تو وہ شیطان بھی وہ جو مستقل شیطان بھی مستقل ساتھ دشمن لگا ہوا ہے، بالکل کھلا ہوا لگا ہوا ہے، نفس بھی ساتھ ہے ہی صحیح۔ تو اب صوفیاء نے رعایت اور مجاہدہ کیا تاکہ سب سے پہلے تو یہ ہو کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ ایک نقطے پر مرکوز انسان کر لے، اپنے ذہن کو مرتکز ہو جائے، کنسنٹریٹ لیول ڈیولپ کرنے کے لیے ارتکاز جسے کہتے ہیں، جی ارتکاز، اس کے لیے مختلف انہوں نے طریقے اختیار کیے، اور وہ جو خود اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے نور سے منورہ ہیں، میں نے کہا اس لیے پیچھے بھی حدیثیں پیش کی اور ابھی بھی آیتیں اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہا ہو۔ تو یہ صوفیاء کرام جو ہے نا، یہ مراقبے اور اشغال کی اصل یہاں سے نکالتے ہیں آیت سے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ اس کی مشق کراتے ہیں۔ اس کی مشق کرانے کے لیے پہلے وہ ریاضت مجاہدہ، تاکہ آہستہ آہستہ انسان کے جو خیالات ہیں، افکار ہیں، ان کا کیتھورسز ہو جائے، وہ انسان کے خیالات افکار جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ڈائیورشن ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اگلی منزل جو ہے، اگلا مرحلہ جو ہے وہ معرفت کشفیہ کا ہے۔ اللہ کی معرفت جو ہے، ایک تو معرفت برہانی ہے نا، دلیل کے ذریعے معرفت، ایک معرفت تقلیدی ہے ہم عام لوگوں کی کہ تقلید سے اللہ کی معرفت ہے، ایک معرفت برہانی ہے دلیل سے اللہ کی معرفت، یہ علماء متکلمین ان کی، اور ایک معرفت کشفیہ ہے، کشف کے ذریعے یعنی اللہ کا مشاہدہ کرنا دل کی آنکھوں کے ساتھ، ظاہری آنکھ سر کی آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، معرفت عینیہ کی بات نہیں ہو رہی، معرفت عینیہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، اور آخرت میں سب مسلمانوں کو حصہ ملے گا، دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں حضور کا حصہ ہے۔ لیکن جو معرفت کشفیہ یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ کے اپنے پیاروں پر، اولیاء کرام پر، یہ معرفت کشفیہ کی طرف صوفیاء اس ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اتباع شریعت کرتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے۔ صوفیاء کرام کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو جو عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، بڑی پیاری بات ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا، ہم جہاں کہیں ہم جس کسی کا قول مانتے ہیں تو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ اس کا قول ہے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہے، ان کے تابع ہے۔ اور جہاں ہم کسی کے قول کو حضور کے قول کے خلاف دیکھیں گے تو اس کا قول اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے، اور خود آگے بڑھ کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب سے لپٹ جائیں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے اس خوبصورت اور مبارک قول پر آپ نے جواب کا خاتمہ فرمایا مفتی صاحب نے۔ اچھا، اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ صالحین کی صحبت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، فضائل حاصل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، علماء حضرات نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ اچھا سب چونکہ آخری سوال ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کسی پابند شرع شیخ سے منسلک ہونا، اس کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے؟ اس اعتبار سے چونکہ اصلاح نفس بہت ضروری ہے، تصفیہ نفس اور تصفیہ قلب بہت ضروری ہے، کیا فرمائیے گا؟ اچھا، میں یہاں پر تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے یہ کہا کہ صوفیاء نے اس پر بڑا کام کیا کہ عمل سے پہلے اس کا ادراک اور احساس ٹھیک کیا جائے تو عمل خود بخود درست ہو جائے گا۔ دوسری چیز، جو انسانی نفسیات پر بڑے بڑے ڈاکٹرز کام نہیں کر سکے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ نفسیات کا بڑا وہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر فرائڈ، وہ یہ کہتا تھا کہ میں 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے میں دیکھتا ہوں میرا علاج غریبوں پر نہیں ہوتا، امیروں پر کارگر ہوتا ہے۔ لیکن یہ صوفیاء ایسے نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں کہ انہوں نے دماغ پر بھی کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ ایک بچہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ نیچے دوستوں میں جائے گا، الٹی سیدھی صحبت اختیار کرے گا، اب میرے سامنے بیٹھا رہے کچھ کر لے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گیم دیتے ہیں کہ بھائی گیم کھیل لے، میرے سامنے تو ہے نا، اس کو آلٹرنیٹ دیتے ہیں۔ کوئی کسی انسان کو، کسی شخص کو آپ کسی کام سے روکیں گے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اگر آلٹرنیٹ نہیں دیں گے تو بالآخر آپ اس چیز کو دبائیں گے، دماغی کمپلیکس کا شکار ہوگا، بالآخر وہ دوبارہ لوٹ کر جائے گا۔ صوفیاء نے یہ کیا کہ دنیا کی محبت سے لبریز کوئی ان کے پاس آیا تو انہوں نے آلٹرنیٹ کی صورت میں کہ دنیا کی محبت نکلے گی تو کون سی آئے گی؟ اللہ کی محبت میں کنورٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یعنی صحبت کے، یعنی کسی بھی صوفی کی صحبت انتہائی ضروری ہے، کسی شیخ کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے، اس پر گفتگو حضرت نے فرمائی ہے۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ امام اسلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 چیزیں بیان فرمائی شیخ کے لیے۔ نمبر 1 فرمایا کہ صحیح العقیدہ ہو، دوسرا اس کا شجرہ طریقت منقطع نہ ہو، تیسرا عالم ہو، اور چوتھا باعمل ہو۔ اچھا، یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی امام اسلام نے، اعلیٰ حضرت نے بڑی سخت شرائط، میں کہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے 12 شرائط پیش کی ہیں۔
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ستار و عیوب اس میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات یعنی امت پر شفقت رکھنا اور اچھا شفیق ہونا, اچھا رحمت والا ہونا. اور فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کی 2 صفات ہوں, صادق اور مصدق. اسی طرح فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات ہوں, امر بالمعروف والنہی عن المنکر. عثمان غنی کی 2 صفات ہوں, عبادت بھی سخاوت بھی. مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات ہوں کہ علم بھی ہو شجاعت بھی ہو. یہ 12 صفات بیان فرمائی, اور ان سے اوپر چلے جائیں تو زیادہ صفات ہمیں ملتی ہیں. اتنی کنڈیشنز کسی میں ہوں گی تو وہ شیخ بننے کے لائق ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عالم بعمل ہو, با کردار ہو, بے کردارہ نہ ہو. یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے جو کچھ وہ کرے, وہ گھر کے باہر جھنڈا لگا دے کہ میں پیر ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں شیخ ہوں, میں پیر ہوں. ہاں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بیسک بات کیا ہے کہ پیر کا کام, میں زیادہ اس میں نہیں کہوں گا, پیر کا کام جو ہے نا بندگان خدا کو اللہ کی, اس کے رسول کی بارگاہ سے جوڑنا ہے. جو خود جڑا ہوا نہیں وہ کیا جوڑے گا کسی کو؟ جو خود سمندر میں دریا میں تیرنا نہیں جانتا وہ آپ کو کیا طریقے سکھائے گا؟ جو خود نابینا ہے وہ کسی کو روڈ کیا کراس کرائے گا؟ تو لہٰذا یہ تمام شرائط اگر پوری ہوں اور جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے, ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے, بلکہ ان کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ملا دیں گے. لیکن جہاں جانے سے ہلکا سا بھی شائبہ ہو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں, نمازوں سے دور ہو رہے ہیں, روزوں سے دور ہو رہے ہیں, رسول اللہ کی محبت کم ہو رہی ہے, تو پھر وہاں سے کوسوں میل دور ہو جائیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. روحانیت اور مقام صالحیت, اس پر ہم کل بات کریں گے. صالح ہونے کے حوالے سے, صالح کے فضائل, بندگان خدا میں وہ جو بزرگی اور برتری رکھتے ہیں, خوبیاں رکھتے ہیں, اوصاف رکھتے ہیں, نیکی ان کے کردار میں نظر آتی ہے, ان کا ذکر ہوا, بہت اچھی بات ہے. ان سے منسلک ہونے کے حوالے سے فوائد. کل ہم روحانیت اور مقام صالحیت کی بات کریں گے. یہ ایک کل کا کنکلوژن ہوگا انشاءاللہ پروگرام جو ہوگا اس موضوع کا, تو کل ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.